بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات کو بین الاقوامی تناظر میں. اور جیسے کہ اس وقت کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا فوکس اس وقت ہے مشرف صاحب کے خلاف ایک تحریک لے کر آنا، آف کورس، جس کے نتیجے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ انووک کیا جا سکتا ہے. یہ تحریک کس طرح سے آئے گی؟ کیا حکومت محض اس کو لا سکتی ہے یا پھر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ یا پارٹی بھی اپنے دور پہ لا سکتی ہے؟ قانونی اور آئینی ماہرین اس حوالے سے دو آراء رکھتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ محض حکومت ہی کر سکتی ہے، لیکن اگر کچھ جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ممبرز آف پارلیمنٹ یا کوئی جماعت بھی اگر اس قرارداد کو سامنے لے کر آئے تو ممکن ہے کہ حکومت اگر اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو متفقہ طور پر یہ جو ہے تحریک منظور ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ تمام صورتحال نہ صرف ایک مشرف صاحب کی بات یہاں پہ ہوتی ہے بلکہ 3 نومبر کے بعد ہونے والے وہ تمام جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے مختلف NRO از ون ایشو، اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو لیگل کور نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کور نہیں ہے، وہ کس طرح سے برقرار لیا جاتا ہے. ایک اور جو مکتبہ فکر ہے وہ یہ ویو رکھتا ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے، اگر ہم ماضی میں الجھ جائیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے وکلا تحریک جب دیکھی اور عدلیہ بحالی تحریک جسے کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو جمہوریت کی بحالی کی تحریک بھی کہتے ہیں، اس نے کافی ٹائم لیا. 2-3 سال تک ہماری پولیٹیکل جو پروسیس تھی، ہماری تمام سیاسی جو ایک منظرنامہ تھا اس پہ جمود طاری رہا محض اس ایشو کو لے کر کے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں تھا کیونکہ عوام کو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب عدلیہ کی بحالی ہوئی تو یقیناً وہ جمود ہے، اس پہ 2 آراء ہو سکتی ہیں، لیکن اس پر کوئی 2 آراء نہیں ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے نتیجے میں آج ہم اپنے ملک میں واقعی جمہوریت کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی وہ تمام چیزیں جو کہ ایک آمر نے ہمارے آئین پر قدغن کے طور پر لگائی تھیں، جو میوٹیلیشنز ہمارے آئین میں ہوئی تھیں، جس کو 17ویں ترمیم کہیں آپ، وہ ایک بہت بڑا ایک سٹمبلنگ بلاک ہے جمہوریت کے راستے میں. تو تمام مبصرین، تمام پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر دوسری رائے نہیں رکھتے کہ 17ویں ترمیم کی ایبولیشن جو ہے جب تک وہ ممکن نہیں بنائی جاتی واقعی جمہوریت ملک میں قائم. حکومت میں شامل ہوئی ہم جانتے ہیں، اس کے بعد پھر کابینہ سے ہٹ گئی، لیکن پنجاب میں حکومت برقرار رکھے ہوئے ہے. اس وقت میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اور اس وقت جب کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان حالات سازگار تھے تو یہ کابینہ کے رکن بھی تھے. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ کس طرح یہ جو تقریباً 2 سال کا سفر ہم نے طے کیا ہے ایک جمہوری دور میں، کیا واقعی جمہوریت کے نتیجے میں عوام کے بیسک مسائل حل ہوئے ہیں یا ابھی بھی ہم محض ماضی کے جو سکیلٹنز ہیں ان کو ٹٹول رہے ہیں؟ آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کا جو ہمارا سفر ہے اس چیز پر کوئی 2 آراء نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. الحمدللہ ہم پیش قدمی کر رہے ہیں. یہ سفر ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا واقعی ہم عوام کے مسائل حل کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید ملک صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پوری طرح ابھی بھی موجود نہیں ہے اور ہم جمہوریت کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. اور آپ نے بجا کہا اس پروگرام کے آغاز میں کہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک بھی دراصل جمہوریت ہی کی جانب پیش قدمی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وکلاء نے، آزاد میڈیا نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے بشمول PMLN کے اور پاکستان کی سول سوسائٹی نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اور ایسے موقع پہ جب لگتا تھا کہ جج بحال نہیں ہوں گے، ہم سب نے اور آپ لوگوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہم لوگ لڑتے رہے ان ججز کے لیے جن سے بظاہر تو ہمارا بلکہ بالکل کوئی تعلق واسطہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ جب تک غیر جانبدار اور باضابطہ ججز نہیں آئیں گے پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا، اور رول آف لا نہیں ہوگا تو جمہوریت کدھر سے آئے گی. جو فیصلہ 18 فروری کو قوم نے کیا تھا، جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کے ثمرات ملے ہیں کہ نہیں ملے، تو میں بڑا بے لاگ یہ کہوں گا کہ جو بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے، یہ کوئی بھی اس وقت تک حل نہیں کر سکے گا پاکستان میں، ان کو ایڈریس ہی نہیں کر سکے گا. ابھی کئی مراحل میں اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا چونکہ الگ پارلیمان مارز وجود میں آئی ہے. کتنا دیر عوام کو انتظار کرنا پڑے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ کیونکہ ابھی ہم نے 2-3 سال سچ بالکل سچ تو میرا خیال ہے کہ ابھی وقت لگے گا. یہ 1-2 سال میں ہونے والا کام نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی پولیٹیکل میچورٹی مزید آنی باقی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت آنا باقی ہے، اور اسی طرح فوجی قیادت کو بھی دیکھنا ہے
کہ کیا وہ جس طرح مسائل سے دور، سیاست سے دور ہے، اسی طرح سیاست سے دور رہتی ہے، اور کیا وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ بحث تمہیز کے بعد اور ایک دوسرے سے الجھنے اور ڈیبیٹ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. پاکستان کو بھی چند سال چاہیے جمہوریت کی پٹری پہ صحیح طرح گامزن ہونے کے لیے. اور ویورز، اس جمہوری عمل میں جو پارٹی لیڈ کر رہی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ہمارے پروگرام میں ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں اور ان سے بھی یہ پوچھیں کہ یہ جمہوریت کی طرف جو ہمارا سفر الحمدللہ بڑھ رہا ہے، کیا اس کے ثمرات عوام کو مل رہے ہیں؟ اگر ہم مسائل کی بات کریں تو ایک لمبی فہرست میرے سامنے ہے. ابھی حالیہ اگر ہم اس کو ریورس آرڈر میں پڑھیں تو ابھی چینی کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. ہم نے دیکھا کہ چینی کی قیمتوں کے حوالے سے کافی کنفیوژن پائی گئی، لیکن الحمدللہ حکومت نے اس پہ ایکشن لیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ کم قیمت پہ بھی ہوئی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ری ایکٹیو گورننس ہونی چاہیے؟ کیا حالات پیدا ہوں، مشکلات پیدا ہوں اور پھر ہم اس کا حل تلاش کریں؟ کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم مشکلات پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ پلان کر سکیں کہ مسائل کیا ہیں، کیا مسائل آنے والے ہیں؟ الحمدللہ 60 سال ہو چکے ہیں ہمارے ملک کو، ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے کہ مسائل حل کرنے سے پہلے، مسائل آنے سے ہی پہلے ہم ان کو حل کر سکیں. دوسرا سوال مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے ہے. دو آرا پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یقیناً ایک اپوزیشن کی جماعت ہے اور وہ ہر ایشو پر جو ہے وہ اپوزیشن کی ویو پوائنٹ لے رہی ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کو فرینڈلی اپوزیشن بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اہم معاملات پر کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے آپ کی غالباً ٹاپ لیول پہ، پھر آپ بات کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. ملک صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ ہم پی ایم ایل این والے، ہم نے ابھی وہ روایتی اپوزیشن نہیں دی پاکستان میں جو پاکستان میں روایتی اپوزیشن کیا کرتی ہے، یا ماضی میں ہم بھی کرتے رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کرتی رہی ہے. تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو 4 فوجی مارشل لاؤں کے بعد اب ہم سب لوگ محتاط ہو گئے ہیں، اور اس خبر اور علم کے باوجود کہ زرداری صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی، دکھتا یہ ہے، خدا کرے میں غلط کہہ رہا ہوں، شاید وہ ڈیلیور نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہوا کرتی ہے روایتی، اس میں لائن جو ہے اس کو کراس کرنے سے گریزاں ہیں. تو اس کی ایک بہت بڑی، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خائف ہیں، آپ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے، آپ دیکھتے ہیں حالات بہت مشکل ہیں اور ان مشکل حالات کو ہم اپنے اوپر نہ طاری کریں، ہم لگا رہنے دیں حکومت کو کہ وہ مشکل میں پھنسے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. میں اپنی بات مکمل کروں تو اس پہ بھی آتا ہوں. ہمارا ایک تو خدشہ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ وہ لائن کراس نہ ہو کہ جس میں چیزیں آپس میں خلط ملط ہو جائیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملے 5ویں بار. کیونکہ اگر سیاسی حکومت آئے اور وہ نااہلی کا مظاہرہ کرے تو 2, 2.5, 3, 4 سال میں یا زیادہ سے زیادہ 5 سال میں چلی جاتی ہے، اور اگر فوجی صاحب آ جائیں تو وہ 10-12 سال قوم کے ضائع کرتے ہیں اور 50 سال پیچھے پھینک جاتے ہیں. ایک تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت بھی یہ سمجھتی ہے، ٹالرنس آپ کے اندر آ گئی، ٹالرنس آ گئی ہے، برداشت کی قوت آ گئی ہے. جی وہ ظاہر آنی چاہیے تھی. اتنے سے بعد بھی نہ آتی تو پھر کیا آتا. ایک تو یہ بڑی بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ماضی میں پی 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 اور پی ایم ایل این دونوں نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی کہ پھر موجودہ حکومت کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ جی ہمارے خلاف کوئی سازش ہوئی یا ہمیں ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹرم پوری کریں. مجھ جیسے سیاسی کارکنوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ لیکن دیکھیے آپ کی جو منطق جو آپ دے رہے ہیں یقیناً اس میں سبسٹنس ہے، اس میں وزن بھی ہے، لیکن عوام یہ بھی دیکھتے ہیں، کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ عوام نے مینڈیٹ دیا ان لوگوں کو، آپ آئے، آپ الیکشن کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی گو کہ اکثریت اس نے حاصل کی، لیکن اس نے اپنی کولیشن بنائی، حکومت بنا لی، ذمہ داری کو اس نے اریسٹ اس کے اوپر قائم ہوئی اور حکومت بنا لی. آپ ذمہ داری جو تھی اس سے غالباً کنی کترا گئے. اچھا نہیں، میں تو خود چونکہ اس کیبنٹ میں کچھ عرصہ بیٹھا ہوں. ملک صاحب، بات یہ ہے کہ موجودہ جو مرکزی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی تو کچھ مسائل ہے نا. وہ ایک لیڈر لیس پارٹی ہے جس کی حکومت ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ان کی لیڈر جو تھیں، جینوئن لیڈر، وہ بے نظیر بھٹو تھیں جو دنیا سے رخصت ہو گئی بدقسمتی سے. ان کی شہادت کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کو یکجا رکھنے میں تو ان کا ایک رول رہا ہے. زرداری صاحب ہوں یا گیلانی صاحب وزیر اعظم کے طور پر، شاید رہا ہو، میرے نالج میں تو زیادہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ وہاں پہ ان کی بڑی لیڈر موجود نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ معاملات کو لے کے آگے چلنا اور ایک براڈر پراسپیکٹس میں پالیٹکس کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں رہا، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نعم البدلی کوئی نہیں ہے اور ظاہرہ کوئی نہیں ہے. تو ہم نے ذمہ داری سے پہلو طے نہیں کی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصلے آپ خود کریں اور آپ ایسے فیصلے بھی کریں جس میں آپ باہر